مسجد اندر کیتی جاندی ہے، ایک کو دعا ہے جڑی بازار اندر منگی جاندی ہے، ایک کو دعا ہے جڑا گلی اندر منگی جاندی ہے، ایک کو دعا ہے جڑی منبر محراب اور مسجد دیاں چٹائیاں تے منگی جاندی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عرض کرنا چاہنا دعاواں دی کیفیات اور درجہ بدرجہ نے۔ ایک کو دعا ہے جڑی ریاض الجنہ وچ منگی جاندی ہے، ایک کو دعا ہے بیت اللہ دے سامنے، بیت اللہ دے سامنے بیٹھ کے کھڑے ہو کے منگی جاندی ہے۔ ایک وہ دعا ہے اور میں دسنا چاہنا جڑی تہجد دے ٹائم فرض نماز تو بعد منگی جاندی ہے، کلیاں بہ کے، اجتماعی نہیں، کلیاں بہ کے۔ دعاواں درجہ بدرجہ اپنی فضیلت رکھ دیاں نے، لیکن ایک وہ دعا ہے جڑی یوم عرفہ دے دن منگی جاندی ہے، جڑی میرے نبی نے دسی ہے دعاواں وچوں سب تو افضل تے سب تو بیسٹ دعا جڑی ہے خیر الدعاء یوم عرفہ، بہترین دعا یوم عرفہ والی دعا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے قرآن نے کیا کائنات دے لوگوں مانگنا رہنا تہاڈا کم میں، عطا کرنا عرش والے رحمان دا کم میں۔ او تسی گھر کلیاں بہ کے منگ لو، مسجد وچ منگ لو، جتھے دل کردا ہے منگنا تہاڈا کم ہے، اور عطا کرنا کیدا کم ہے؟ عرش والے رحمان دا کم ہے۔ اسے واسطے قرآن نو میں پڑھیا تے قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آئیے ذکر توحید دا تیسرا فائدہ بیان کرام۔ میرے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرکار توڑی سرکار دا نام آئے تے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا تے درود پڑھنا مومنہ دا شیوا ہے، نبی پاک تے سلام پڑھنا مومنہ دا شیوا ہے۔ توجہ فرمانا، ذرا توجہ فرمانا، بات دور نہ چلی جائے۔ ذکر توحید دا کنواں فائدہ ہے؟ دوسرا فائدہ عرض کرنا چاہنا میرے توڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس ذکر توحید نو ایک مرتبہ پڑھدا ہے، ایک روایت دے مطابق میرے آقا فرماندے نے اس ذکر توحید نو 10 مرتبہ پڑھدا ہے، ایک روایت دے اندر اس ذکر توحید نو 100 مرتبہ پڑھدا ہے۔ آقا فرماندے نے کتب لہ 10 حسنات، اللہ پاک انہوں 100 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ کنیاں نیکیاں؟ 100 نیکیاں عطا کر دینے۔ اور امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات نو اس وضاحت نال بیان کر رہے ہیں۔ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ذکر توحید نو 100 مرتبہ پڑھدا ہے کتبت لہ 100 حسنات، اللہ پاک دے نامہ اعمال وچ 100 نیکیاں درج کر دیندے نے۔ اور اسی طرح امام البانی نے رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب السلسلہ صحیحہ دے اندر اس بات نو وضاحت نال بیان فرمایا اور حسن درجے حدیث نو بیان کر رہے ہیں۔ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ بازار وچ داخل ہوندا ہے اور بازار وچ جان والے ہو، دکاناں تے جان والے ہو، چیزاں خریدنے والے ہو، بازار ساریاں جگہ تو بری جگہ دے، اللہ دے نبی دا فرمان ہے، مسجد ساریاں جگہ تو چنگی جگہ دے۔ میرے توڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بازار وچ قدم رکھنا ہے اللہ دے نبی دی سنت دے مطابق جاؤ گے، بازار جانا بھی توڑا عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بازار جانا ہے تے کوئی اور نیت لے کے نہیں جانی، بازار جانا ہے تے رب دی عبادت واسطے جانا ہے۔ مثال دے طور تے کوئی چیز لینی ہے، کسی چیز واسطے جانا جے، بازار وچ قدم رکھنا ہے یا موٹر سائیکل تے جا رہے ہو، اجے گلی وچ مڑے ہو تے پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے توڑے آقا ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا کتب اللہ لہ الف الف حسنت، جدو بندہ ایک واری پڑھدا ہے اے دعا اے ذکر توحید اللہ پاک انہوں 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمان گے۔ کنیاں نیکیاں؟ لوکی کہندے نے نہیں ویکھو اے حدیث ہی نہیں ہو سکتی، 10 لاکھ نیکیاں بھی بھلا مل سکتیاں نے، عمل چھوٹا جے ہے تے نیکیاں 10 لاکھ۔ اور میرے بھائیو اللہ اکبر کہنا کتنا پیارا جملہ ہے
اور کنی کی دیر لگ دی؟ اللہ اکبر کہو ہاں سارے، اللہ اکبر کہنا زبان تے کتنا آسان ہے، تیری نیکی دا پتہ جے کتنی بڑی نیکی، اللہ اکبر، اللہ تو سب تو بڑا ہے، اللہ تو سب تو بڑا ہے۔ یہ جملے کہنے رب اینا پسند کر دے انسان نو، سیڑھیاں تے چل رہے اللہ اکبر، اللہ میں چھوٹا تو بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے میں چھوٹا، اپنے آپ نو چھوٹا کر کے نیچے کر کے بلند نہیں کر رہا، اللہ دے نام نو بلند کر رہا ہے۔ اللہ کہندے نے او مینوں بلند کہن والیا میں تینوں لوگاں چوں بلند کر دیاں گا، میں تینوں کائنات وچوں بھی بلند کر دیاں گا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ کی آندے نے جی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، میں اس سند دے اندر میں پڑھیا یحیی و یمیت بیدہ الخیر دے لفظ حدیث سے نہیں آندے، اس واسطے جن نے میں جملے پڑھے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھن نال اللہ کنیاں نیکیاں عطا کرن گے؟ سارے بولو 10 لاکھ نیکیاں عطا کرن گے، سبحان اللہ، 10 لاکھ نیکیاں۔ ہن لوگ کی کہتے ہیں یار ایڈا کو جملہ تے 10 لاکھ نیکیاں، اللہ نو کی پرواہ دے، اللہ 10 کروڑ بھی دے سکدا جے، اللہ 10 ارب بھی دے سکدا جے، خدا دی قسم ہے اللہ 10 کھرب بھی دے سکتا ہے، لیکن نیت ہونی چاہیے نیکیاں کمان دی، حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔ میرے تواڈے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لاکھ نیکیاں دا اعلان کیتا ہے۔ میری زبان نہیں، تیری زبان نہیں، کسی افسر دی زبان نہیں تے کسی وزیر اعظم دی زبان نہیں، زبان ہوئے جدے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى۔ میرے پیغمبر دی زبان ہوئے اپنی مرضی نال نہیں بول دی، عرش والے رحمان دی مرضی نال بول دیئے۔ آمینہ دلال گارنٹی دے رہنے، فائدے دس رہنے، حضرات اتھے ہی بس نہیں، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تے عمل کرے گا، لا الہ الا اللہ ذکر توحید نو کثرت نال پڑھے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ پڑھے گا، آقا فرماندے نے کہ روایت دے مطابق 10 مرتبہ پڑھے گا، حُتَّ عَنْهُ 10 سیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ دے 10 گناہاں نو مٹا دین گے، 10 غلطیاں نو معاف کر دین گے۔ اور امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے جیڑا بندہ ذکر توحید نو 100 مرتبہ پڑھدا ہے محیت عنہ 100 سیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ دے 100 گناہاں نو مٹا دین گے۔ اور آگے حدیث سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او تے بازار میں جانتے پڑھنا ہے، اے بھی بازار میں جان واسطے پڑھ رہے ہیں، لیکن او دو نیکیاں مل رہی ہیں، ہن کی مل رہے ہیں؟ آقا فرماندے نے وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، اللہ او دے 10 لاکھ گناہاں نو ہی معاف فرما دیں گے۔ جتھے 10 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں نا تے 10 لاکھ گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے، اللہ اکبر۔ تے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ او بندہ جڑا مالدار ہے اللہ دے رستے چ خرچ کردا ہے، ایک بندہ ہوئے جدے کول پیسے کوئی نہیں خرچ کرن واسطے، صحابہ کرام دی جماعت آمینہ دلال کو لائی، سونے محبوب جی کی کریے جڑے مالدار صحابہ نے خرچ کر کے ساڑھے تو آگے گزر جان گے، سونے محبوب آسی تے پیچھے رہ جان گے۔ میرے آقا فرماندے نے میں کہہ رہے ہیں تسی پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پڑھنا تواڈا کم ہے، اور تسی پیچھے نہیں رہو گے مالداراں نالوں، بلکہ انہاں دے قیامت دے دن برابر کھڑے ہوو گے۔ نہ جملیاں دی وجہ نال اللہ سخاوت تے صدقے دا ثواب بھی عطا فرمان گے۔ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے قرآن کہہ رہے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور زمین و آسمان دے اندر جتنیاں بھی چیزاں نے ساریاں اللہ دیاں تعریفاں کر دیاں نے۔ تعریف کدے واسطے؟ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی بھی اللہ دی ہے تے حمدہ تے ثناواں بھی تعریفاں بھی کدے واسطے نے؟ اللہ واسطے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو یہ جملے کثرت